بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 2 اینڈ سیمسٹر 5 میں افسانے کا جو پیپر ہے اس کے حوالے سے آج ہم لوگ رومانوی افسانے پر باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ رومان کا لفظ رومانس ROMANCE سے نکلا ہے، جس کے معنی اردو لغات میں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، عشق و محبت سے متعلق تمام چیزوں کو رومانوی کہا جانے لگا۔ نمبر 2، غیر معمولی آراستگی، شان و شکوہ، آرائش کو بھی رومانوی کہا گیا۔ نمبر 3، قدامت پسندی اور ماضی پرستی کو بھی رومانوی کہا گیا۔ رومانوی یعنی رومانٹسزم یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک ثقافتی تحریک ہے جس کا آغاز 18ویں صدی کے نصف آخر میں یورپ میں ہوا۔ یہ دراصل کلاسیکیت کی روایت، ہیئت اور مذاق کے خلاف بغاوت تھی۔ اس میں تخیل کو منطق پر ترجیح دی جاتی ہے اور فنون کی کلاسیکی مثالوں کی غیر مبہم وضاحت اور مکمل ہیئت سے انحراف کیا جاتا ہے۔ کلاسیکیت کیا ہے اس پر ہم لوگ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ عشق و محبت، غم و غصہ اور دیگر بنیادی جذبات تمام فنکاروں کے موضوع ہوتے ہیں، لیکن رومانیت پسند فنکاروں کی تخلیقات میں ان جذبات کی انتہائی شدت ہوتی ہے۔ ان کا نعرہ ادب برائے ادب اور فن برائے فن ہے، جبکہ ترقی پسند ادیب و فنکار ادب برائے زندگی اور فن برائے زندگی کے قائل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یورپ میں رومانیت کا دور 1850 کے لگ بھگ ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے وسیع تر مفہوم میں دیکھا جائے تو یورپ کے فنکاروں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہنوز اب تک اسی عہد میں جی رہی ہے۔ ذاتی رنج و الم اور احساس تنہائی پر مبنی شاہکار اب بھی تخلیق کیے جا رہے ہیں۔ ایسے ادب کی بھرمار ہے جس میں دکھی انسانیت یا قانون شکن افراد کے ساتھ رومانی ہمدردی کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک کو عموماً سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کا رد عمل قرار دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اگینسٹ میں، کیونکہ سر سید احمد خان کی تحریک ایک اصلاحی تحریک تھی۔ یہ دور تہذیب الاخلاق کا دور تھا اور تہذیب الاخلاق کی نثر عقلیت، منطقیت، استدلال اور معنویت کی حامل تھی۔ مزید برآں تہذیب الاخلاق کا ادب مذہبی، اخلاقی، تہذیبی اور تمدنی قدروں کو وقت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس جذبے اور احساس کے خلاف رومانوی نوعیت کا رد عمل شروع ہوا اور جذبے اور تخیل کی وہ رو جسے علی گڑھ تحریک نے روکنے کی کوشش کی تھی، ابھرے بغیر نہ رہ سکی۔ اردو میں رومانیت کی ابتدا اگرچہ 19ویں صدی کے آخری حصے میں ہو چکی تھی، تاہم اسے فروغ 20ویں صدی کی پہلی جنگ عظیم کے بعد حاصل ہوا۔ اردو میں اس کا آغاز سر سید احمد خان کی تحریک کے رد عمل کے طور پر ہوا۔ سر سید عقلیت، مادیت اور حقائق نگاری پر بہت زیادہ زور دیتے تھے اور فرد کی زندگی کی جذباتی اور رومانوی پہلو کو نظر انداز کرتے تھے۔ کچھ عرصے تک یہ سکہ چلتا رہا، لیکن بالآخر سر سید احمد خان کی عقلی اور مقصدی ادب کے خلاف رومانوی ادیبوں نے شدید احتجاج کیا اور اس طرح شعر و ادب کی دنیا میں نئی راہوں کی نشاندہی کی، اور اس وقت کے حالات اور مغربی علوم کی آمد نے تحریک کو مزید آگے بڑھنے میں ہوا دی۔ اردو میں افسانے کا آغاز ہی رومانی تحریک سے ہوتا ہے۔ اردو ادب میں افسانے میں زیادہ تر دو رجحانات غالب رہے، ایک رومانی رجحان اور دوسرا ترقی پسند تحریک کا رجحان۔ ترقی پسند یا حقیقت پسند رجحان کی طرح رومانی رجحان بھی ایک مضبوط رجحان ہے جس کا اثر ہر عہد کے افسانے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ رومانوی افسانہ چاہے کیسا بھی ہو، لیکن اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اردو میں افسانے کی ابتدا رومانیت پسندوں کے ہاتھوں میں ہوئی۔ آئیے ہم رومانیت سے منسلک چند افسانہ نگاروں
کا اور ان کی تخلیقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں اول نام سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم 1880 عیسوی کو ضلع جھانسی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بنارس میں حاصل کی، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہیں سے انہوں نے 1901 عیسوی میں BA کیا۔ اس سے 5 سال قبل ہی وہ معارف ایک میگزین ہے جو اعظم گڑھ سے نکلتا ہے، شبلی نعمانی کے ادارے سے، وہاں انہوں نے معارف میں افسانے لکھے اور اس کی وجہ سے افسانہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہو چکے تھے۔ حاجی اسماعیل رئیس رتاولی کو انگریزی پڑھائی اور معاوضے میں ان سے ترکی سیکھی۔ اس کے بعد برطانوی غزل خانے میں ترکی زبان میں مترجم کی حیثیت سے ملازم ہو گئے، ٹرانسلیٹر ہو گئے ترکی زبان میں۔ بغداد میں 3 سال مقیم رہے، قسطنطنیہ بھی گئے اور ترکی زبان کے روشن خیال ادیبوں اور انقلابی پارٹی کے پرجوش کارکنوں سے گہرا ربط رہا۔ 1920 عیسوی میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے رجسٹرار مقرر ہوئے۔ عمر کے آخری دن دہرادون میں گزارے۔ 11 اپریل 1943 عیسوی کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے افسانوں کے حسب ذیل مجموعے قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 خیالستان، یہ مجموعہ 1911 عیسوی میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ ہے حکایات و احساسات، یہ مجموعہ 1926 میں شائع ہوا۔ سجاد حیدر یلدرم اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ رومانیت سجاد حیدر یلدرم کی شخصیت بھی ہے اور ان کا اسلوب فن بھی۔ ابتدائے شباب میں ہی رومانی قسم کی بغاوت ان کے ذہن میں پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ماحول سے مطمئن نہ تھے، اسے اپنے ذہن و خیال کے مطابق منقلب کرنے کے آرزومند تھے۔ یلدرم ترکی ادب سے متاثر ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی میں صرف محبت ایک ایسا عنصر ہے جو ادب اور افسانے جیسی صنف لطیف کا موضوع بن سکتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ادب اور ادیب کی زندگی کو ان کے جھگڑوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے، جس میں پھنس کر ادیب مصلح اور ادب کو پند و واعظ بننا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تحریروں کو عورت اور فطرت کے حسن اور ان دونوں کے فطری رومان کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا موضوع عورت اور مرد کی وہ محبت تھی جو فطرت کے قوانین کے سوا کسی اور قسم کی رسوم و قیود کی پابند نہ تھی۔ اس بات کا اظہار انہوں نے اپنے افسانوں میں کھلے طور پر کیا ہے۔ مثلاً خارستان و گلستان میں لکھتے ہیں، عورت 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 ایک بیل ہے جو خشک درخت کے گرد لپٹ کر اسے تازگی، اسے زینت بخشتی ہے۔ عورت میں حسن نہ ہوتا تو مرد میں جرأت اور عالی حوصلگی نہ ہوتی، مرد میں عالی حوصلگی نہ ہوتی تو عورت کی خوبصورتی اور دلبری رائگاں ہو جاتی۔ یلدرم کی رومانیت کا ذکر کرتے ہوئے انور سدید لکھتے ہیں کہ یلدرم کی عطا یہ ہے کہ اس نے اردو ادب کو تعلیم یافتہ عورت سے متعارف کرایا اور زندگی میں اس کے کردار کو تسلیم کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب رسوا نے امراؤ جان ادا کو اردو میں پیش کیا تھا تو وہ بالواسطہ طور پر ایک طوائف کے کوٹھے سے اتار کر خانہ نشیں بنانے کے آرزومند تھے، جبکہ یلدرم نے اس خانہ نشین کو حریم ناز سے نکلنے اور اپنی لطافتوں سے زندگی کو عطربیز کرنے کی راہ سمجھائی۔ یلدرم محبت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہتے، وہ دو محبت کرنے والوں کے وصال کے معنی ہو۔ وہ ان تمام قدروں کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں جو آزادی کی راہ میں حائل ہیں۔ جنسی مسائل پر وہ بالکل جذباتی نہیں ہوتے۔ یلدرم عریانیت اور سماجی قدروں سے براہ راست تصادم سے بچنے کے لیے اپنے افسانوں میں ہزاروں برس قبل کی کسی اجنبی دنیا کے قصے بیان کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ یلدرم کی رومانیت میں ایک ایسا معصوم تحیر یعنی حیرت انگیزی موجود ہے جو بچے کے چہرے پر کھلونے حاصل کرنے کی آرزو سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی رومانیت میں یقیناً گہرائی نہیں لیکن جذبے کی سادگی اور ملائمت موجود ہے۔ رومانیت کے حوالے سے دوسرا اہم نام نیاز فتح پوری کا ہے۔ نیاز
کا اصلی نام نیاز محمد خاں ہے، لیکن نیاز فتح پوری کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ 1884 میں ضلع بارہ بنکی انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فتح پور میں حاصل کی اور مڈل اسکول اور میٹرک کا امتحان بھی انہوں نے وہیں سے پاس کیا۔ نیاز کے والد محمد امیر خان پولیس انسپکٹر تھے۔ ان کے تبادلہ ان کا والد صاحب کا ہوتا رہتا تھا، تو بارہ بنکی، فتح پور، لکھنؤ اور رامپور وغیرہ میں ان کا بچپن اور لڑکپن گزرا۔ نیاز نے 1900 میں بطور سب انسپکٹر پولیس مراد آباد میں پولیس ٹریننگ لی۔ 1901 میں بحیثیت سب انسپکٹر تھانہ الہ آباد میں تعینات ہوئے اور 1902 میں استعفیٰ دے دیے۔ 1903 سے 1914 تک مختلف ملازمتیں کی۔ 15 سے 22 تک بھوپال میں رہے اور فروری 22 میں آگرہ سے اپنا ماہنامہ نگار جاری کیا۔ نگار اردو کا بہت مشہور اور پرانا رسالہ ہے، جسے میگزین ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ پرچہ دسمبر 22 سے آگرہ سے اور جنوری 23 سے بھوپال سے اور جولائی 27 سے 62 تک لکھنؤ سے نکالتے رہے۔ 1962 میں نیاز فتح پوری پاکستان ہجرت کر گئے اور یہی پرچہ نگار پاکستان جاری رکھا۔ نیاز نے 3 شادیاں کی۔ پہلی شادی 1901 میں، دوسری 23 میں اور تیسری 24 میں کی۔ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور 31 جولائی 1966 کو کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے افسانوں کے مجموعے حسب ذیل ہیں۔ پہلا مجموعہ ہے نگارستان 1929، دوسرا ہے نقاب اٹھ جانے کے بعد 1942، تیسرا ہے حسن کی عیاریاں 1942، چوتھا ہے جمالستان 1944، پانچواں ہے مختارات نیاز 1947، چھٹا ہے شبنمستان کا قطرۂ گوہرین 1960۔ نیاز فتح پوری کے افسانے اس بناوٹی وجود اور غیر حقیقی زندگی کی سب سے بڑی مثالیں ہیں۔ شاعر کا انجام، شہاب کی سرگزشت، یہ اسی طرز کے افسانے ہیں۔ ان کے یہاں وہی مشکل، وہی انداز بیان اور تمنا پسندی، وہی بات سے بات پر وجد کرنے اور ہر چیز کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش ہے جیسے اس کا ماورائی وجود ہے، اور وہی حسن و عشق کے بارے میں فلسفیانہ طرز خیال۔ ان سب چیزوں نے اردو افسانے کو بڑی مدت تک متاثر کر رکھا ہے۔ ان کی ابتدائی تحریروں میں رومانیت کا غلبہ ہے۔ ان کے یہاں عارضی چیز نہیں ملتی بلکہ ماورائی چیزیں ملتی ہیں۔ کردار نگاری میں بھی ماورائی یکسانی ملتی ہے۔ ان میں عام انسانی کرداروں کی نوک پلک، انداز و ادا اور ارتقاء نہیں ملتا۔ شروع سے لے کر آخر تک ایک بنیادی نغمہ ہے جو شخصیت پر حاوی ہے۔ ان کا اپنا کوئی لہجہ، زبان اور انداز گفتگو نہیں۔ یہ سب نیاز کی سجی سجائی بے حد ادبی زبان ہے۔ انداز بیان کا انداز مکالموں کے عبارت سے ہوتا ہے۔ یہ نثر غالب بے دل زدہ شاعری سے مماثل ہے۔ مناظر فطرت کا بے حد جذباتی بیان اور وفور شوق، تشبیہ و استعارے کی بہتات کے ساتھ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نیاز فتح پوری کو ہم ایک مدیر کی حیثیت سے اور اس سے بھی زیادہ ایک تنقید نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ ما لہو و ما علیہ، انتقاد وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ تیسرے اہم افسانہ نگار حجاب امتیاز علی ہیں۔ حجاب امتیاز علی 1903 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئی اور ایک روایت کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 8 نومبر 1918 ہے۔ حجاب امتیاز علی کے بچپن کا ابتدائی حصہ گوداوری کے کنارے آباد علاقے نرسا پور میں گزرا، جس کا اثر آگے چل کر ان کے افسانوں پر پڑا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، بعد میں مدراس کے سینٹ تھامس کانوینٹ کے سینئر کیمبرج میں پڑھائی کی۔ اس دوران وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہوئیں اور کافی عرصے تک ذہنی معالج کے زیر علاج رہیں۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا افسانہ میری ناتمام محبت لکھا، جو 1924 میں نیرنگ خیال میں شائع ہوا۔ تہذیب نسواں میں بھی مستقل لکھتی رہیں۔ حجاب امتیاز علی تاج کے پرچے کے مدیر تھے۔ 1934 میں دونوں کی شادی ہوئی۔ 1936 میں ناردرن انڈیا فلائنگ کلب کی رکنیت اختیار کی۔ حجاب کو برصغیر ہند و پاک کی پہلی ہوا باز خاتون ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 18 اپریل 1970 کی رات وہ
ایک نقاب پوش ان پر حملہ آور ہوئے اور 18 مارچ کو 1999 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے افسانوں کے مجموعے حسب ذیل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہیبت ناک افسانے وغیرہ لکھے ہیں جو ڈراؤنے افسانے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان کے افسانوں کے مجموعے حسب ذیل ہیں: میری ناتمام محبت 1992 عیسوی، یہ بعد میں شائع ہوا، پہلا ایڈیشن کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ نمبر 2 ہے لاش اور دوسرے ہیبت ناک افسانے 1933 عیسوی۔ 3 ہے کانوینٹ الیاس کی موت، کونٹ الیاس کی موت 1935 عیسوی۔ 4 ہے صنوبر کے سائے 1939 عیسوی۔ 5واں ہے ممی خانہ 1935 عیسوی۔ 6 ہے وہ بہاریں یہ خزائیں 1964 عیسوی۔ نمبر 7 ہے احتیاط عشق 1994 عیسوی، سنگ میل پبلیکیشن لاہور نے شائع کیا۔ حجاب امتیاز علی کی شعریت اس سے بھی زیادہ آراستہ اور ماورائی ہے اور اس میں جذبات کی فراوانی اور حسن معصوم کی دلکشی ہے۔ ان کے یہاں تحیر کا عنصر ہے۔ حجاب کی کہانیاں ایک خاص انداز میں واحد متکلم کے ذریعے لکھی گئی ہیں اور ان کے سب کردار کم و بیش جانی پہچانی شخصیتیں ہوتی ہیں۔ روحی ان کا اپنا نام ہے جسے وہ عارضی سرزمین کی خوشگوار سیاحت کے ساتھ یاد رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر یزدانی، شہزادہ مشہدی ایسے نام ہیں جو ان کے قاری کے دوست اور آشنا ہوں۔ اگلے افسانہ نگار ہے مجنوں گورکھپوری۔ مجنوں گورکھپوری کا اصلی نام تھا احمد صدیق۔ وہ گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ سرکاری سرٹیفکیٹ کے حساب سے ان کی تاریخ پیدائش 10 جنوری 1904 ہے۔ انہوں نے گورکھپور میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، گریجویشن گورکھپور سے کیا، ایم اے آگرہ یونیورسٹی سے کیا، اس کے علاوہ کلکتہ یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا۔ 1932 سے 1933 تک گورکھپور میں انگریزی پڑھاتے رہے اور 1935 میں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی سے وابستہ ہوئے اور ایک زمانے تک وہاں پڑھاتے رہے۔ ان کی خدمات کو ہم 1968 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تاریخ ادب اردو کے شعبے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور شعبہ اردو میں ریڈر رہے۔ مئی 1964 میں وہ پاکستان چلے گئے اور کم و بیش 10 برس تک کراچی یونیورسٹی میں اعزازی پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات انجام دی۔ 4 جون 1988 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کے افسانوں کے 2 مجموعے ہیں۔ نمبر 1 ہے نقش ناہید 1942 عیسوی۔ نمبر 2 ہے سمن پوش 1947 عیسوی۔ مجنوں گورکھپوری نے نیاز فتح پوری کے زیر اثر افسانہ نگاری شروع کی۔ ان کا سب سے پہلا افسانہ زیدی کا حشر ہے جو شہاب کی سرگزشت سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ شہاب کی سرگزشت ہم جانتے ہیں کہ نیاز فتح پوری کا مشہور افسانہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مجنوں کے افسانوں میں رومانیت کی ایک سنبھلی ہوئی شکل ملتی ہے۔ اس میں جذبے کے وفور کے ساتھ تشکیک کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرے رومانوی ادیبوں کی طرح مجنوں گورکھپوری کے کردار بھی غیر دلچسپ کاروباری دنیا میں گھری ہوئی اجنبیت اور تصور پرست روحیں ہیں جو یہاں خواب دیکھنے آتی ہیں اور جن کی تعبیر میں درد و الم کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ان کے یہاں جذبہ ہے جو ناکامیوں سے تھک کر خود اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ ان کا ہیرو وقت سے پہلے جوان ہو گیا ہے اور جب وہ اپنے معصوم تصورات کو شکست ہوتے دیکھتا ہے تو خود بھی اپنے آپ کو تکلیف دینے اور عذاب میں مبتلا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ یگانہ، ثریا، ناصری سب اپنی شکست کی آوازیں ہیں۔ مجنوں کی کہانیوں میں محبت ناکامی کا دوسرا نام ہے جس کی سزا اور پاداش سوائے گھٹ گھٹ کر مرنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ الغرض یہ کہ مجنوں کا انداز بیان نیاز فتح پوری سے زیادہ سلجھا ہوا ہے۔ اس میں دشوار شاعرانہ نثر کی فراوانی نہیں۔ وہ قصے بیان کے انداز میں لکھتے ہیں لیکن بعد میں شعر پڑھنا اور موقع بے موقع اشعار نقل کرنا ان کے رومانوی طرز تحریر کی خصوصیت ہے۔ اکثر ان کے کردار اشعار میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے افسانے جذباتی سپردگی کے آئینہ دار ہیں جنہوں نے اردو افسانہ نگاری پر
بڑا اثر ڈالا ہے۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ رومانوی افسانہ نگاروں میں 4-5 نام ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جس میں پہلا نام سجاد حیدر یلدرم کا ہے، دوسرا نیاز فتح پوری کا ہے، تیسرا نام مجنو گورکھ پوری کا ہے، چوتھا نام حجاب امتیاز علی کا ہے۔ آپ کو ان کے نام یاد کرنے ہیں، ان کے مجموعوں کا نام یاد کرنا ہے، اور پھر مزید مطالعے کے لیے 2 کتابیں دیکھنی ہے۔ نمبر 1 ہے اردو ادب میں رومانوی تحریک، یہ 1955 میں لکھی گئی ہے، پروفیسر محمد حسن کی کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے رومانوی تحریک اور اردو نثر، شبانہ آفرین جاوید کی ہے، 2013 میں اشاعت سے ہمکنار ہوئی ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم لوگ ملیں گے کسی دوسرے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔